اور الحمدللہ جنہوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی، جس ادارے کے بچوں نے یا جن بچوں نے بھی ان کو انعامات سے نوازا گیا۔ الحمدللہ اس سال، گزشتہ سال بھی، اس سال بھی الحمدللہ علاقہ گلبرگ، والٹن اور ارد گرد کے ائمہ اکرام کو یہاں جمع کر کے تعارفی جوڑ رکھا گیا مکتب تعلیم القرآن کے حوالے سے کہ ان کو اپنے مساجد میں رہتے ہوئے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ مکتب تعلیم القرآن نے ایک بہت ہی منظم طریقے سے ائمہ اکرام کو جوڑا ہے، ایک وہ جوڑ ہوا، اور 10 روزہ تربیتی ایک نشست ہوئی جو بنات میں الحمدللہ اس کا بھی اس نشست کا بھی کیا گیا۔ ابھی استاد محترم تشریف لا چکے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان خصوصی استاد العلماء، استاد الحدیث، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، ہمارے معزز مہمان جناب حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ بلا تاخیر مائک حضرت کے حوالے کہ حضرت اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اوقاشا قرآن اکیڈمی میں تشریف لانے پر حضرت کو تہہ دل سے خوش آمدید، حضرت کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی حضرت کے علم میں، عمر میں، صحت میں بے حد برکتیں عطا فرمائے، حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ میں دعوت دے رہا ہوں استاد العلماء، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، ہماری محفل کا حسن جناب حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وقال تبارک وتعالی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، صدق اللہ العظیم۔ آج ان بچوں نے الحمدللہ جو قرآن مجید حفظ مکمل کیا، ان کی دستار بندی ہے، اور جن طلباء نے ناظرہ مکمل کیا ان کو بھی آج انہوں نے انعامات دینے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام سرپرستوں کو مبارک فرمائے، ان کے اساتذہ کو مبارک فرمائے، منتظمین کو مبارک فرمائے۔ اور چونکہ یہ دعائیہ تقریب ہے، اس لیے میں نے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنے کو کہا، وہ دعا میں نے شروع میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں عباد الرحمن کی خصوصیات بتائیں کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ خصوصیات ہوتی ہیں، اور ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آپ سب حضرات اپنے لیے بہت دعا مانگا کیجیے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔
آج یہ دعا ہر گھر کی ضرورت ہے. ہر شخص دنیا میں چاہتا ہے کہ مجھے گھر سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے. میں نے صرف مختصر سے وقت میں اتنی بات عرض کرنی ہے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی کیسے ہے. یہ مجھے بتا جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ دعا بہت مانگنی ہوگی کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اب صرف اتنی سی بات عرض کرنا مقصود ہے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے اور ملتی کیسے ہے. کیونکہ یہاں سارے اکثر بچے موجود ہیں، بڑے بھی موجود ہیں. میں چاہتا ہوں میری باتیں بچے بھی سمجھیں، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیسے ہے اور یہ اپنے ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے پہنچا سکتے ہیں. نمبر 1، آپ کا بچہ کہنا مانتا ہو تو آپ کہتے ہیں مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ملی. نمبر 2، یہ بچہ آپ کا ادب کرتا ہو تو آپ کہتے ہیں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملی. ادب کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجیے بہت اچھی طرح. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید بچے پاؤں دبا دیں، کھڑے ہو جائیں، جوتے سیدھے کر دیں تو اس کو ادب کہتے ہیں. یہ بہت معمولی چیزیں ہیں. اصل بات ادب کیا ہے بچے بھی سمجھیں اچھی طرح. سارے بچے میری طرف متوجہ رہیں کیونکہ میری ایک کلاس میں جامعہ شفیہ میں 700 طلبہ ایک کلاس میں ہوتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں. ایک بچہ بھی، ایک لڑکا بھی بات کر رہا ہو تو میں سبق پڑھانا بند کر دیتا ہوں. پھر وہ جب خاموش ہو جاتے ہیں پھر میں پڑھاتا ہوں. ان سب کو معلوم علماء کو الحمدللہ. اس لیے سب بچے میری طرف توجہ رکھیں کہ ماں باپ کو جو بچہ توجہ نہیں رکھے گا میں اسے سبق پوچھ لوں گا فوراً. ہاں میں کیا کہہ رہا تھا، سبق بھی پوچھ لیتا ہوں درمیان میں کیونکہ یہ سبق پڑھا رہا ہوں میں. تو آنکھوں کی ٹھنڈک نمبر 1، بچے ماں باپ کا کہنا مانے تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے. نمبر 2، بچے ماں باپ کا ادب کریں. ادب کس کو کہتے ہیں؟ مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ادب نام ہے راحت رسانی کا. یہ والدین بھی اچھی طرح سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ادب نام ہے راحت رسانی کا، یعنی آرام پہنچانا، اس کو ادب کہتے ہیں. بچی کے عمل سے، اس کے کام سے، اس کی باتوں سے ماں باپ کو آرام مل رہا ہے تو یہ ادب ہے. اور اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بے ادبی. بہت آسان سی بات، میں چاہ رہا ہوں بہت آسان کر کے بچوں کو بھی سمجھاؤں. تو نمبر 1 میں نے کیا بتایا، ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کا طریقہ. نمبر 1 ان کا کہنا ماننا. نمبر 2 ان کا ادب کرنا. ادب سے مراد ان کو آرام پہنچانا. آپ بتائیے ادب کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کا ادب کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو آرام پہنچانا. جی آپ بتائیے، ان کو آرام پہنچانا. سبق یاد کرنا ہوگا، میں نے سننا ہے ابھی. نمبر 3، یہ بچے اچھے کام کریں تو ماں باپ کو آرام اور راحت ملے گی، ان کو سکون ملے گا، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی. کوئی بچہ برے کام کرتا ہو ماں باپ کو کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملے گی. بہت آسان سی بات ہے نا. بچہ جھوٹ بولے ماں باپ کو کبھی ٹھنڈک نہیں ملے گی. بچہ چوری کرے ماں باپ کو ٹھنڈک نہیں ملے گی. بچہ ہر ایک سے جھگڑ رہا ہو، مار پیٹ کر رہا ہو، ماں باپ کو کبھی ٹھنڈک نہیں ملے گی. بچہ نماز پڑھ رہا ہو ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی. بچہ قرآن پڑھ رہا ہو تو ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی. بہت آسان بات ہے. اور نمبر 4، بچہ ہدایت پر ہو، گمراہ نہ ہو.
راستے سے بھٹکا ہوا نہ ہو، سیدھے راستے پر چل رہا ہو، تو یہ بچہ ایسا ہے، اس سے ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ ابھی میں نے صرف اتنی سی بات بتائی ہے کہ ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ملتی ہے۔ ہم نے دعا مانگی ہے نا شروع میں، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اب سرپرستوں نے کیا کرنا ہوگا کہ یہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، تو آپ کو بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی، اور اگر ان کے حکم کے خلاف پرورش کریں گے تو ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ نمبر ایک، بہت آسان باتیں بتاؤں گا۔ نمبر ایک کہ آپ بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائیں۔ کوئی بچہ، کوئی بچی گھر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکے، اور روزانہ تلاوت کریں۔ ابھی جو حافظ بچے ان کے لیے الگ بتاؤں گا۔ کوئی بچہ بچی ایسا گھر میں نہیں ہونا چاہیے، عمر بھی بتا دیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ 7 سال، یعنی کلاس 2-3 کا بچہ یہ پورا قرآن مجید دیکھ کر پڑھ سکتا ہو۔ اس کا اہتمام کریں گھر کے اندر، قاری صاحب کا انتظام کر دیں، اللہ نے مدرسہ دیا یہاں آپ۔ تو نمبر ایک، دیکھ کر قرآن مجید کی بچے تلاوت کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے یہ اب میں بڑوں کو سمجھانے لگا ہوں۔ دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بچوں پر کیا ہوگا، آپ کے گھر پر کیا اثرات اس کے ظاہر ہوں گے، گھر والوں پر اس کے کیا اثرات ظاہر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو کیسے صاف کریں دل کے؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے۔ قرآن حکیم کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دل کا زنگ کیا ہوتا ہے۔ اب ماں باپ بھی، والدین بھی، سرپرست بھی توجہ دیں اور بات کو سمجھیں۔ اگر بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے۔ اگر اس کا دل صاف ہوتا یہ آپ کے سامنے جھوٹ نہ بولتا۔ یہ بچہ چوری کر رہا ہے، آپ کے پیسے دائیں بائیں کر رہا ہے، گھر کی چیزیں ادھر ادھر کر رہا ہے، اس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے۔ اگر بچہ لڑائیاں کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، ہر ایک سے لڑ رہا ہے، اس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے۔ بہت آسان باتیں بتا رہا ہوں۔ تو بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنائیں، روزانہ تلاوت کریں بچے۔ نمبر 2 میں نے بات بتائی کہ تلاوت کرنے سے گھر پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اب میں حافظ بچوں سے بھی کہوں گا گھر میں روزانہ اونچی آواز سے تلاوت کریں۔ جن بچوں نے ناظرہ پڑھا یہ بھی اونچی آواز سے تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ جتنے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہیں معلوم کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے گھروں میں جب ہم بچے ہوتے تھے تو ہمارے گھروں میں کوئی بوڑھا مرد، کوئی دادا دادی، نانا نانی صبح قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، پورے گھر میں آوازیں آتی تھی، ان گھروں پر اللہ کی رحمت ہوتی تھی، وہاں برکت ہوتی تھی، وہاں سکون ہوتا تھا۔ آج بھی خود بھی بڑے بھی اور یہ بچے بھی قرآن مجید کی تلاوت گھر میں اونچی آواز سے کریں، چاہے 5 منٹ روزانہ کریں، دیکھ کر ناغہ نہ کریں، اس گھر پہ اللہ کی رحمت ہوگی، وہاں سکون ہوگا۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نمبر 1 میں نے بتایا آسان آسان باتیں بتا رہا ہوں جو آپ اپنے بچوں کو کروا سکتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت، بچے کے دل کا زل دور ہوگا اور گھر پر اللہ کی رحمت آئے گی۔ دوسرا کام ان بچوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو 5 وقت نماز کی عادت ڈالنی ہے۔ چھوٹے بچے گھر میں پڑھیں 5 وقت نماز، کیوں؟ 21ویں پارے کی پہلی آیت، یہ حافظ بچے سارے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ کیوں؟ کیا کرے گی نماز؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یہ نماز بے حیائیوں برے کاموں سے روکے گی۔ روکنے والا اللہ، لیکن اللہ نے اس آیت میں کہا کہ نماز روکے گی۔ جو بچے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی بری باتوں سے روک کر رکھتا ہے۔ تیسرا کام آپ حضرات نے کیا کرنا ہے، بس 3 کام، زیادہ لمبے کام نہیں۔ نمبر 1 تلاوت، ان بچوں کو عادت ڈالیں اور گھر میں بھی میاں بیوی ماں باپ بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نمبر 2 نماز پابندی سے پڑھیں۔ نمبر 3 بچوں کو تزکیہ نفس، یعنی ہر وقت کوشش کریں کہ بچوں کے اندر کوئی گناہ کی بات نہ آئے۔ جب کوئی گناہ کی بات آئے اس کو توبہ اور استغفار کی طرف لائیں، خود بڑھے گی۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے توبہ اور استغفار، اور کوشش کریں گھر کے ماحول میں آپ پاکیزہ ماحول گھر کا دے دیں، انشاءاللہ آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کو ملے گی۔ اور آخر میں یہ عرض کروں کہ 3 جگہوں کو پاکیزہ بنا لیں، 3 جگہوں کو پاکیزہ بنا لیں، آپ کو آپ کے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی انشاءاللہ۔ نمبر 1 اپنے گھر کو پاکیزہ بنا لیں، یعنی گناہوں سے پاکیزہ جتنا ہو سکے۔ نمبر 2 جس درسگاہ میں آپ داخل کریں بچوں کو وہاں وہ پاکیزہ ماحول ہو۔ نمبر 3 بچہ جن بچوں میں کھیلتا ہے سوسائٹی میں، اٹھتا بیٹھتا ہے اپنے دوستوں میں، وہ اچھے اور پاکیزہ ہوں۔ 3 جگہوں میں چوکیداری کر لیں، گھر کو پاکیزہ بنا لیں۔ نمبر 2 درسگاہ کو پاکیزہ بنا لیں۔ نمبر 3 بچے جہاں اٹھتے بیٹھتے کھیلتے ہیں وہ اچھے پاکیزہ دوست ہوں، انشاءاللہ ان بچوں سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ ایک بار پھر بہت دعائیں اور بہت مبارکباد آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اس سارے حفظ کرنے کو، ناظرے کو، اساتذہ کی محنتوں کو اللہ قبول فرما لے، اور سب بچے جتنے آج یہاں موجود ہیں ایک ایک کے لیے، اور جو گھروں میں بھی موجود ہیں نا ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور ایک یہ دعا کہ یا اللہ ہر بچے اور بچی کے نصیب اچھے فرما دے، کبھی ماں باپ کو اپنے بچوں کا دکھ دیکھنا نہ پڑے، ایسا بچوں کو اللہ بنانے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی جی طلباء کا حفظ مکمل ہوا ہے، وہ استاد محترم کو اپنا سبق سنائیں گے آخری، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حفظ والے طلباء کی دستار بندی ہوگی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل
کے بعد ہم لوگ کریں گے، وہاں پہ آپ لوگوں نے آمین بولنا ہے۔ دعاء ختم القرآن اللهم انصح شديد قبري اللهم